کے لیے وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے خطے ہیں، وجنات من اعناب، اور انگور کے باغات ہیں، وزرع، اور کھیتیاں، ونخیل، اور کھجور کے درخت، سنوان وغیر سنوان، ایسے جن کے تنے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور اکہرے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھجور کے درخت جو ہیں وہ سنگل ٹرنک والے بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی جڑ ایک ہوتی ہے اور اس سے کئی تنے جو ہیں وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو سنوان جڑے ہوئے، وغیر سنوان، اور اکہرے بھی۔ یسقى بماء واحد، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نشانیوں میں سے ہے کہ انسان جو بھی پروڈکٹس بناتے ہیں ان سب کا را میٹیریل مختلف ہوتا ہے، ان کی مشینریز مختلف ہوتی ہیں، را میٹیریل مختلف ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین سے، ایک ہی پانی سے سیراب ہونے والے اور ایک ہی قسم کے نمکیات زمین سے جذب کرتے ہوئے مختلف قسم کے پھل اور سبزیاں اور میوے اگاتا ہے۔ یعنی ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، یہ انگور کی بیل ہے، یہ سیب کا درخت ہے، یہ آم کا درخت ہے، یہ جامن کا درخت ہے، یہ امرود کا درخت ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹے سے بیج کا فرق ہوتا ہے، باقی زمین بھی وہی، آب و ہوا بھی وہی، پانی بھی وہی، اور اگر کوئی کھاد آپ ڈال رہے ہیں تو وہ بھی وہی، سب کچھ وہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یسقى بماء واحد، یہ سب کے سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں انہیں ایک دوسرے پر ذائقے میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تمہیں تعجب کرنا ہی ہو، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو ان کی یہ بات باعث تعجب ہے، ان کا یہ کہنا کہ اَإِذَا مِتْنَا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے طوق۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ میں نے پہلے بھی نوٹ کروائی تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے تو بظاہر وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اصل مضمون جو وہاں بیان ہونے والا ہے وہ آخرت کا مضمون ہے۔ یہاں بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بارے میں فرمایا پہلے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ تعجب ان کی اس بات پر اگر کرنا ہی ہو تو ان کی اس بات پر تعجب کرو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم مرنے کے بعد جب مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اہل جہنم ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، قبل الحسنہ، بھلائی سے پہلے، وقد خلت من قبلہم المثلات، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ گزر چکی ہیں ان سے پہلے عذاب کی بہت سی مثالیں۔ یہ جلدی مچانے سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنا کہ یہ جو تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو عذاب کی تو پھر لے آؤ وہ عذاب، یہ ہے ان کا جلدی مچانا کہ خیر سے پہلے شر کی دعائیں اور خیر سے پہلے شر کا تقاضا۔ حالانکہ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈراوا صرف خالی دھمکی نہیں ہے۔ بہت سی امتیں پہلے گزر چکی کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہو چکی، اور انہیں کس بات کا تعجب ہے، انہیں کیوں خیال ہے کہ ہم پر عذاب نہیں آ سکتا؟ یقیناً آ سکتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً آپ کا رب ان کے ظلم کے باوجود بھی انسانوں کو معاف فرماتا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب
سزا کا بھی بڑا سخت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ انما انت منذر، اے نبی آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو بھی کوئی فیمیل اٹھائے ہوئے ہے، وما تغیض الارحام وما تزداد، اور پیٹوں کے گھٹنے اور پیٹوں کے بڑھنے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَار، اور اللہ کے ہاں ہر چیز ایک مقرر میعاد کے ساتھ اور مقدار کے ساتھ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے اور ہر حال میں بالا رہنے والا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اور تم میں سے کوئی شخص بلند آواز سے بات کرے یا چپکے سے چھپا کر کوئی بات کہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، اور اللہ کے لیے وہ کہ جو رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہے اور جو دن کی روشنی میں چل پھر رہا ہے، برابر ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں انسان کے آگے اور اس کے پیچھے۔ یحفظونہ من امر اللہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو بھی نہیں بدلے گا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حرکتوں کو نہ بدلیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کسی قوم کے لیے سوءً، یعنی اس کی شامت لانے کا، اسے سزا دینے کا، فلا مرد لہ، تو کوئی اللہ کے اس فیصلے کو رد کرنے والا نہیں ہے۔ وما لہم من دونہ من وال، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کا والی، مددگار، پرسان حال بھی نہیں ہے۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اور وہی تو ہے جو دکھلاتا ہے تمہیں بجلی ڈراتے ہوئے اور تمہیں لالچ دلاتے ہوئے کہ بارش آئے گی۔ یعنی جب بجلی چمکتی ہے تو بیک وقت دو فیلنگز انسان کو آتی ہیں، ایک تو اس کی کڑک سے انسان کا دل دہل جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک امید ہوتی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور وہ اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادل اسی کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور ایسے ہی فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ بھیجتا ہے بجلیاں۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور پھر گراتا ہے ان کو جس پر چاہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ زبردست قوت کا مالک ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اس کا پکارنا برحق ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا يستجیبون لهم بشیء الا كباسط کفیہ، اللہ کے سوا جن کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا، وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کسی بھی بات کا۔ الا كباسط کفیہ، یعنی ان کا پکارنا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پھیلائے اپنی ہتھیلی کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ وما ہوا ببالغی، حالانکہ وہ اس کے منہ تک نہیں پہنچتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی دعا تو راستے ہی میں رہ جانے والی ہے۔ یعنی دلال کا عام طور پر ترجمہ جو ہے وہ گمراہی کیا جاتا ہے،
لیکن گمراہی کا مفہوم سمجھیے کہ گمراہی کیا ہوتی ہے. یعنی ہدایت پانے والا وہ شخص ہے کہ جو منزل مقصود کا راستہ ڈھونڈ لے اور اس تک پہنچ جائے، وہ کیا ہے؟ راہ پا لینے والا. اور جو راہ نہ پا سکے وہ کیا ہے؟ فی ضلال ہے، گمراہی میں ہے. تو یہاں اس کا محاورے میں ترجمہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ راستے میں رہ جاتے ہیں. یعنی یہ کیونکہ اردو میری زبان نہیں ہے، یہ اصل میں پنجابی کا میں نے اردو میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ راہ رہ جاندے. جی ہاں جی، اصل میں زبان جو ہے وہ محاورے کا نام ہوتا ہے. ہمارے استاد پروفیسر مبشر صاحب مرحوم، وہ انہوں نے ٹرانسلیشن کی ڈیفینیشن جو ہمیں بتائی تھی ایف ایس سی میں کہ ٹرانسلیشن مینز ٹو ایکسپریس این آئیڈیا فرام ون لینگویج ٹو اندر. تو اصل جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو محاورے کی ہوتی ہے کہ یہ ایک بات آپ اس زبان میں یوں بیان کرتے ہیں تو اس کا دوسری زبان میں ترجمہ کیا ہے کہ اس کا اس زبان میں محاورہ کیا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں سب کے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. طوعاً وَكَرْهًا، خوشی سے یا زبردستی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی انسان سے دور جاتے ہیں. سجدہ کر لیجیے. تار کا ڈور تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز جھکتی ہے، ولنگلی اور ان ولنگلی. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے ول دی ہے، باقی مخلوقات کے پاس تو ول ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم تو مان رہے ہیں نا. یعنی باقی سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرامڈ ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پروگرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس پروگرامنگ سے کوئی چیز بھی سرتابی تو نہیں کر سکتی. تو اطاعت تو وہ بھی کر رہی ہے بٹ ان ولنگلی. لیکن انسان کے پاس اختیار ہے اور انسان جو ہے وہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تقاضا کیا ہے کہ تم ولنگلی میرے سامنے سجدہ کرو. سب کے سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، اسی کی اطاعت کر رہے ہیں. قل من رب السماوات والارض. دوسرا مفہوم جو ہے اس کا یہ بھی ہے کہ یعنی جو تسبیح کے سلسلے میں آگے جا کر وہ سورۃ بنی اسرائیل آ رہی ہے ان قریب، کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کوئی زبان بھی عطا کی ہے، لیکن اس کی زبان ہم نہیں سمجھتے، لیکن اس زبان سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اسی طرح یعنی کوئی نہ کوئی سجدے کا بھی کوئی جسچر ہو جو ہر چیز اللہ کر رہی ہو لیکن ہمیں نظر نہ آتا ہو. لیکن وہ جو آسپیکٹ جو پہلے میں نے عرض کیا ہے وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے، سورج کی، چاند کی، پتے کی، دریا کی، پانی کی، وہ بالکل اسی طرح موو کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا. قل من رب السماوات والارض، کہو ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے. قل اللہ، بتا دو کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، اس کا جواب کیا ہے بار بار کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، یقیناً اگر تم ان سے پوچھو گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. اور ہم پڑھ کے آئے ہیں پرسوں ہی سورہ یونس میں کہ ان سے پوچھو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے.
کس کے کنٹرول میں ہیں کان اور آنکھیں، کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ لیکن یہ سوال کہ ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، تو کہو تم بتاؤ کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ اور پھر سورہ یونس میں وہ بتانے کے بعد فرمایا تھا کہ پھر ان سے پوچھو کہ اسے ڈرتے کیوں نہیں ہو، پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا، قرآنک تعارف اللہ تعالیٰ کا کہ فذالکم اللہ ربکم الحق، تو یہی اللہ جسے تم ان تمام حیثیتوں میں جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہو، وہ تمہارا حقیقی آقا ہے۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ، قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، تو پوچھو ان سے کہ کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا ایسے کارساز، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ جو خود اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، اب یہ جو تینوں صورتیں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جس حد تک ہو سکا، اب ان میں توحید کے دلائل جو ہیں وہ بار بار آئیں گے، ساتھ ساتھ وہ رسالت اور آخرت کا ذکر تو آئے گا، لیکن بڑی فلو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یعنی توحید کے دلائل آئیں گے اور شرک کی مذمت کی جائے گی۔ یعنی اس میں اگر میں ایکسپلینیشن میں جاؤں گا تو شاید اس کا حسن جو ہے وہ خراب ہو جائے، تو میں کوشش کروں گا کہ ان کا ایک رواں ترجمہ آپ کے سامنے کروں، تو آپ اس کو زیادہ انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے، اس کو انجوائے کریں گے۔ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، یعنی ایسوں کو وہ اللہ کے مقابلے میں کارساز بناتے ہیں کہ جو اپنے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، پوچھو ان سے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں؟ جو شریک انہوں نے اللہ کے بنائے ہیں، خلقوا کو خلقی، کیا انہوں نے اللہ جیسی کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ انہیں تخلیق میں کوئی کنفیوژن ہو گیا ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے۔ وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فسالت اودیۃ بقدرھا، پھر بہہ نکلے اس سے ندی نالے، یعنی پانی سے بھرے ہوئے۔ فاحتمل السیل زبدا رابیہ، پھر اوپر سے لے آیا سیلاب پھولا ہوا جھاگ۔ ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ، اور ان دھاتوں میں بھی جن کو تم پگھلاتے ہو، جن کو یہ پگھلاتے ہیں آگ میں زیور بنانے کے لیے یا کوئی سامان تیار کرنے کے لیے، جھاگ اٹھتا ہے ویسا ہی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے حق اور باطل کی، یعنی اصل چیز جو ہے وہ تو یا پانی ہے یا وہ اصل دھات ہے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ جھاگ آتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اٹھتا ہوا نظر آتا ہے جیسے کوئی ماس ہے، لیکن اس کو آپ پھونک مارتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تو خالی تھا۔ تو اللہ کے سوا جن کو یہ شریک بنا رہے ہیں، یعنی وہ بظاہر نظر آتے ہیں لیکن ان کی حیثیت جو ہے وہ پھولے ہوئے جھاگ سے زیادہ نہیں ہوتی۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہے وہ تو سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ، ہاں جو چیز انسانوں کو فائدہ دیتی ہے، فَيَمْكُثُ، وہ باقی، يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں باقی رہتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو رسپونڈ کیا ہے، الحسنہ بھلائی ہے۔ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دعوت قبول نہیں کی، لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ، تو ان کے پاس زمین بھر دولت ہو اور وہ فدیے میں دینا چاہیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو بھی ان سے وہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں
جن سے بہت بری طرح حساب لیا جائے گا، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ، بھلا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمیٰ، اس جیسا ہے کہ جو اندھا ہو، اسے کچھ بھی دکھائی نہ دیتا ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت تو دل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو ایفا کرتے ہیں، ولا ینقضون المیثاق، اور اللہ کے ساتھ پختہ وعدہ کرنے کے ساتھ اسے نہیں توڑتے۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ کہ جو ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سوء الحساب، کہ کہیں وہ سخت حساب نہ لے۔ یخشون ربہم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور خوف زدہ رہتے ہیں سخت حساب سے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس پہ سے خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیةً، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور دور کرتے ہیں بھلائی سے برائی کو، اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، یعنی جنات و عدن، ہمیشہ ہمیش کے باغات، یدخلونہا، جن میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی وہ داخل ہوں گے ان باغات میں جو ہمیشہ ہمیش کے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کے باغات ہوں گے جن کے اندر وہ بھی داخل ہوں گے، اور یہ بہت اہم آیت ہے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ، اور جو بھی نیک ہوں گے ان کے باپوں میں سے، یعنی ان کے والدین میں سے، وَأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولاد میں سے، یعنی مطلب کیا ہے کہ کچھ تو وہ ہوں گے کہ جو خود اپنا مقام اللہ کی نظر میں حاصل کر کے وہ جنت کے حقدار ٹھہریں گے، لیکن ان کے اہل و عیال میں سے، ان کے عزیز و اقارب میں سے جو بھی یعنی نیک ہوں گے، یعنی انہیں ڈس اون نہیں کریں گے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ ملحق کرے گا ان کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اولاد میں سے کل ہم نے پڑھا تھا نا پرسوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے سلسلے میں تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ تقاضا ان کا ٹرن ڈاؤن کر دیا، اس لیے کہ اس نے باپ کے دین کو، باپ کی حیثیت کو ڈس اون کیا۔ لیکن ان کے رشتہ داروں اور اولاد میں سے جو بھی ڈس اون نہیں کریں گے اور یعنی کچھ نہ کچھ نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی گریس مارکس دے کر جنت میں ایڈمیشن دے دے گا۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس استقبال کے لیے ہر دروازے سے آئیں گے۔ سلام علیکم، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کا مظاہرہ کیا، فنعم عقبی الدار، بس کیا ہی خوب آخرت کا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، البتہ وہ لوگ کہ جو توڑیں گے اللہ کے ساتھ معاہدہ کر لینے کے بعد مضبوطی سے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹیں گے اس کو جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بہت برا گھر ہوگا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا رزق کو کشادہ کرے گا، ویقدر، اور اسے ناپ تول کے دے گا، اور ناپ تول کا دینے کا محاورہ ہے یہ تنگ کرنے کے لیے قرآن مجید میں اکثر۔
وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور جسے چاہے گا، یہ نیا جملہ شروع ہو گیا، وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، اور وہ دنیا کی زندگی میں مگن ہو گئے، حالانکہ دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف برتنے کا ایک سامان ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوئی اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی۔ یہ اس کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول پر یعنی محمد پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی، جبکہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور نشانی سے مراد کیا ہے؟ کوئی حسی معجزہ جو ان آنکھوں کے ساتھ نظر آئے اور ہاتھوں سے چھو کر اس کو دیکھ سکیں۔ ان کا تقاضا تھا نا، ہمارے سامنے آسمان پر خالی ہاتھ جاؤ اور کتاب لے کے واپس آ جاؤ، یا ہمیں نظر آئے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے، ہماری نظروں کے سامنے وہ کتاب تمہیں ڈیلیور کرے تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ اسے اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے تسکین پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ ہی کی یاد سے ہے، یا اللہ کی یاد ہی سے ہے۔ اس یاد کے بارے میں اصولی بات جو ہے وہ سمجھیے گا کہ ذکر اللہ کا اصل مطلب ہے استحضار اللہ فی القلب، دل میں اللہ کو حاضر کر لینا، دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ اب اس کے ذرائع ہیں جنہیں ہم عام طور پر ذکر کہتے ہیں، زبان سے اللہ کی تسبیح کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ لذکری ہیں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے، یعنی نماز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے، تسبیح ہم اللہ کی یاد کرنے کے ذرائع ہیں۔ تو ایک ہے یاد کرنے کا ذریعہ، لیکن اس یاد کرنے سے اصل مطلوب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ دل میں حاضر ہو جائے، یعنی اٹھتے بیٹھتے انسان کو یاد رہے کہ میں کون ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں آزاد انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں۔ اسے اٹھتے بیٹھتے یاد کرے کہ آئی ایم بینگ مانیٹرڈ بائی ہم، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اسے اٹھتے بیٹھتے یاد رہے کہ ایک دن میں نے اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ تو اصل مطلوب تو یہ ہے کہ دل میں ہر وقت یہ خیال رہے، خواہ زبان اللہ کو یاد کر رہی ہو یا نہ کر رہی ہو، لیکن دل میں اللہ کا استحضار ہو، یہ مطلوب ہے۔ اور ہر وقت ممکن بھی نہیں ہوتا، یعنی بعض ایسی سچویشنز ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو زبان سے یاد کرنا منع ہے، لیکن اس وقت بھی استحضار اللہ جو ہے وہ تو ضروری ہے۔ تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد سے ہے، اور یہی وہ یاد ہے کہ جس سے اطمینان ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص جو ہے وہ کوشش تو کر رہا ہے اللہ کو یاد کرنے کی، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ دل میں نہیں کھبا، اس وقت تک اطمینان نہیں ملتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر اسے یہ کائنات جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ کائنات نظر آنے لگتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد دل میں گھر نہیں کی تو یہ کائنات حادثہ نظر آتی ہے، اور سارے جو اس کے ایونٹس ہیں وہ بھی حادثاتی سے ایونٹس معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں گھر کرتی ہے تو پھر کوئی حادثہ اس دنیا میں نظر نہیں آتا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو چیز انسان کو ملتی ہے
پازیٹو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا مہربانی ہے. اور کہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو کسی کو بلیم نہیں دیتا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا اور اس نے ایسا کر دیا، یا گردش زمانہ کو گالیاں نہیں دیتا، فلک کو گالیاں نہیں دیتا، اے پیر فلک جوان تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. نہیں، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو خود اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کے جانے والے ہیں. تو اب کہاں کا غم، کہاں کا فکر، کہاں کی پریشانی. پھر خوف، یعنی جب اللہ کی یاد دل میں گھر نہیں کرتی تو مستقبل کا خوف، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں گھر کرتی ہے تو پھر کوئی اندیشہ نہیں رہتا، اللہ میرے ساتھ ہے، نو پرابلم. بچے کو میں بھیج رہا ہوں، اللہ اس کے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے، میں اس سے واپس لے لوں گا. ورنہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر، یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ذکر اور ساتھ ذہانت، اگر یہ دونوں پیرلل نہ ہوں، ان میں گیپ آ جائے تو پھر انسان کے لیے یعنی اس دنیا میں پریشان ہونے کا اور پریشانی میں گرفتار ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی آپ کسی سائیکیٹری وارڈ میں چلے جائیں یا مینٹل ہاسپٹل میں چلے جائیں تو ان بیماریوں کے وکٹم جو ہوتے ہیں یہ ذہین لوگ ہوتے ہیں. کوئی جتنا ذہین ہوگا وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے ایونٹ پر بیسیوں پاسبلٹیز جو ہے وہ اپنے ذہن سے بنائے گا کہ ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. اور ہر پاسبلٹی اگر اللہ تعالیٰ دل میں کھبا ہوا نہیں ہے تو ہر پاسبلٹی کیا ہے، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، یہ نہ ہو جائے. پھر ایک اور سوچ آئے گی، یہ نہ ہو جائے. پھر ایک سوچ آئے گی، یہ نہ ہو جائے. اب اگر یعنی اسی لیول پر اللہ کی یاد نہ ہو تو پھر انسان کے لیے پریشانی ہے. اور پھر گیپ ذرا زیادہ ہو گیا تو کیا ہے، پھر انسان ڈپریشن میں چلا جائے گا، پھر پاگل ہو جائے گا. تو یعنی وہ جو کہا جاتا نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجاں، اور عقل ہوئے تو سوچیں ہی سوچاں. اب عقل بھی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عقل کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ریکمینڈڈ نہیں ہے، ڈیزائرڈ نہیں ہے. بلا شبہ عقل ڈیزائرڈ چیز ہے، ریکمینڈڈ چیز ہے، لیکن اس عقل کے ساتھ پھر یاد الہی ہو تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوش نصیبی ہے، وہ حسن و مآب، اور بہت عمدہ ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم تتلو علیہم الذی اوحینا الیک، اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک قوم میں کہ گزر چکی ہیں اس سے پہلے بہت سی قومیں، لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تاکہ آپ انہیں پڑھ کر سنائیں وہ جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، یعنی قرآن مجید. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، حالانکہ یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں. قُلْ هُوَ رَبِّي، کہو رحمان یعنی اللہ تو میرا رب ہے. علیہ توکلت، میں تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ مَتَابِ، اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر ایسا ہوتا کہ قرآن اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا، یہ قرآن چونکہ نکرہ لفظ کی حیثیت سے آیا ہے تو یہاں اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو زیادہ مناسب ہوگا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر کوئی قرآن ہوتا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ جس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا اس سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، او کلم بِهِ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردے بول پڑتے، تو یہ یعنی آپ کے خیال میں ایمان لاتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے. ابھی تو ان کا تقاضا ہے نا کہ ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے. تو اگر ہم اس قرآن کی بجائے کوئی ایسا قرآن نازل کرتے کہ جو ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ سب کچھ کرتا، پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے، یعنی وہ بریکٹ میں آئے گا.
بل للہ الامر جمیعا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سارا اختیار۔ افلم ییأس الذین آمنوا، کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آتے۔ یعنی ایک تو اصولی باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ ماننے والے ہیں، یہ انکار کرنے والے ہیں، ساتھ ہی ایک تحریک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلا رہے ہیں، اور اس میں مقصد کیا ہے؟ صرف دعوت کے بیج بکھیرنا تو مقصد نہیں ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اور کوئی ایک ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اب جب ٹارگٹ اچیو نہیں ہو رہا، لوگ مان نہیں رہے، تو ظاہر ہے کہ کمزور ایمان والے لوگ جو ہیں ان کو تو بڑی جھنجھلاہٹ ہو رہی ہے، کیوں نہیں مان رہے، کیوں نہیں مان رہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ وہی جو جہاں اطمینان ہے، وہ جو دل میں ابھی تک وہ اللہ کی یاد ابھی جن کے کم جا کر سٹرائک ہوئی ہے، کلک ہوئی ہے، انہیں پریشانی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے آپ پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو اب ان کے لیے ہے کہ کیا جو ایمان والے ہیں ان کا ابھی اس بات پر اطمینان نہیں ہوا، انہیں ابھی یہ بات کلک نہیں ہوئی کہ اگر اللہ چاہے تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ ہے، اللہ تعالیٰ کی دسترس یہ باہر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا تو ہے کہ ایمان لے آئیں لیکن یہ ایمان نہیں لا پا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلایا ہے ایک خاص پیٹرن پر، اور اس پیٹرن میں جو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دیا ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر گزار بن جائیں اور چاہے تو ناشکرے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس وقت مشیت نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں زبردستی، ورنہ ایمان لانا ہو، ان کو مجبور کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں مجبور کر کے بھی صاحب ایمان بنا سکتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت او تحل قریبا من دارہم، یا ان کے گھروں کے قریب، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن ہم نے کافروں کو مہلت دی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، فائنلی ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو پھر کیسا سخت تھا میرا عذاب۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، کیا بھلا وہ ذات کہ جو نگران ہے ہر شخص کے اوپر اس کے اعمال کے لحاظ سے، دیکھ رہی ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے، اور پھر بھی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہیں۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، کہو کہ تم ان کے نام تو لو۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، کیا خبر دے رہے ہو تم اللہ کو ایسی باتوں کی؟ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا جاننے والا ہے، تم اللہ کو بتاتے ہو کہ یہ فلاں بت جو ہے اس کا یہ کام ہے اور فلاں بت کا یہ کام ہے، گویا اللہ کے وہ شریک ہیں۔ وہ اللہ کے کیسے شریک ہیں کہ اللہ کو تو معلوم نہیں ہے؟ یہ تم نے خود ہی ان کے نام بنائے ہیں اور تم نے خود ہی ان کی صفات جو ہیں وہ گھڑی ہیں، حالانکہ ان تمام باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ام تنبئونہ، کیا تم اللہ کو بتاتے ہو بما لا یعلم فی الارض، ایسی بات کہ جو اللہ کو تو معلوم نہیں زمین میں کہ کوئی ایسا ہے کہ جو اس کا شریک ہو اور اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہو۔ ام بظاہر من القول، یا محض یہ کہنے کی بات ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، حقیقت میں لوگوں کے لیے یہ چیزیں پرکشش بنائی گئی ہیں، مکرہم، ان کے یہ مکر و فریب، وصدوا عن السبیل، اور اس طرح وہ راہ راست سے دور رکھے گئے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد،
اور جسے بھی اللہ تعالیٰ بھٹکائے تو اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی سزا ہے، ولا عذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کی سزا تو بہت سخت ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، کیفیت اس جنت کی جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے کیسی ہے؟ تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اکلھا دائم و ظلھا، اس کے پھل بھی دائمی ہوں گے اور اس کے سائے بھی لازوال ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کا انجام ہوگا۔ وعقبی الکافرین النار، جبکہ کافروں کا انجام آگ ہوگی۔ والذین آتیناہم الکتاب، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور انہی میں کچھ گروہ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، اعلان کر دو کہ مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں۔ الیہ ادعو، میں تو اسی کی طرف دعوت دوں گا، والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور اسی ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے ہم نے تم پر یہ فرمان عربی، بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس حقیقی علم آ گیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو کوئی اللہ سے تمہیں بچانے والا اور تمہارا حامی و مددگار نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے، اور ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی تھیں اور اولاد بھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ نشانی لے آئے اللہ مگر اللہ کی اجازت سے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، یعنی کتاب ایک تو بک کے معنوں میں ہے، ایک ڈاکیومنٹ کے معنوں میں ہے، اور ایک کتاب حکم کے معنوں میں ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اب پہلے بھی شریعت تھی، شریعت موسوی، اس میں بھی کچھ احکام تھے، وہ احکام بھی اللہ کے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جن احکام کو چاہا ان کو ریٹین کیا، اور جن احکام کو چاہا انہیں بدل دیا، اور جن احکام کو چاہا انہیں ختم کر دیا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اے نبی اگر ہم دکھائیں آپ کو کچھ حصہ اس کا جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں، جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یعنی عذاب الہی کا کوئی ٹریلر اگر ہم آپ کو دکھائیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو اٹھا لیں، فإنما علیک البلاغ وعلینا الحساب، تو بس آپ کا کام تو پہنچانا ہے اور ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا
انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم گریجولی ان پر زمین کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں اس کے کناروں سے. یہاں اگرچہ بعض جیولوجسٹ کا خیال ہے کہ زمین کا سائز جو ہے وہ کم ہو رہا ہے، ہوگا ایسا بھی، لیکن یہاں جو اصل مضمون ہے وہ فزیکلی تنگ ہونے کا نہیں ہے کہ قریش پر اللہ تعالیٰ کا گھیرا جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. یعنی کیا کافر نوٹ نہیں کر رہے کہ ہم زمین کو ان پر سکیڑتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دن بدن جو ہے وہ امپروو ہو رہی ہے اور پھیل رہی ہے اور ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے. واللہ یحکم، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، لا معقب لحکمہ، اور کوئی اس کے احکام کی پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے. وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب چکانے والا ہے. وقد مکر الذین من قبلہم، اور بے شک بڑی چالیں چل چکے ہیں وہ لوگ اس سے پہلے، ان سے پہلے، اور یقیناً ان سے پہلے یا ان سے مراد قریش ہیں. یعنی قریش سے پہلے بھی بہت سے لوگ اللہ کے رسولوں کے خلاف چالیں چل چکے ہیں. فللہ المکر جمیعا، لیکن فیصلہ کن چال اللہ ہی کی ہے. یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو بھی کوئی شخص کرتا ہے. وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کا ہے. ویقول الذین کفروا لست مرسلا، اور کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نہیں ہو. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، کہہ دو کہ اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کو. ومن عنده علم الکتاب، اور کافی ہے وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے. یعنی تورات و انجیل کا پڑھنے والا بھی اس بات کی گواہی دے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ کی اپنی گواہی بھی کافی ہے، اور اللہ کے کلام کو پڑھنے والا جو ہے وہ بھی اگر سچا ہوگا تو وہ بھی یہی گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ سورہ ابراہیم ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی صورت ہے، لیکن اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اہتمام سے آئے گا. اگرچہ بہت سی صورتوں میں آیا ہے، لیکن اس صورت کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ اس صورت کا نام سورہ ابراہیم ہے. ورنہ حضرت ابراہیم کا ذکر جو اس کے بعد آئے گی سورہ ہجر، اس کے بعد آئے گی سورہ ہجر میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور پھر سورہ نحل کے آخر میں بھی بڑا زبردست ذکر آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو ایسا نہیں ہے کہ اسی صورت میں صرف حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، لیکن اس صورت کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہچانی گئی. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں. باذن ربہم، ان کے رب کی توفیق سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو اس کے راستے کی طرف کہ جو العزیز زبردست، الحمید اور تعریف کیا گیا ہے. اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی وہی اللہ کہ جس کا ہے سب کچھ آسمانوں اور زمین میں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے تباہی ہے سخت عذاب کی وجہ سے جس کو وہ فیس کرنے والے ہیں. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ لوگ کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے ہیں، یعنی اس راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں.
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اپنی قوم کی زبان بولتے ہوئے، لیبین لہم، تاکہ وہ ان پر بات کو واضح کرے، فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا گمراہ کرے گا اور جسے چاہے گا ہدایت سے ہمکنار فرمائے گا، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ نکال اپنی قوم کو، نکال کر لا اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلا، نصیحت کر انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے۔ اللہ کے دنوں سے مراد اللہ کے وہ دن ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فیصلے ظاہر ہوئے، یعنی جب وہ دن جس دن قوم نوح تباہ ہوئی، وہ دن جس میں قوم ہود تباہ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، تو یہ اللہ کے دن کہلاتے ہیں قرآن مجید کی اصطلاح میں۔ ان کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کرو۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے کے لیے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے، یعنی جس میں استقامت ہو اس کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو شکر ادا کرے اس کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی استقامت جو ہے، وہ جو ورڈزورتھ نے کہا تھا کہ not gold but only men can make a people great and strong, men who for truth and honor's sake steadfast and suffer long، یعنی وہ آدمی کے جس میں steadfastness نہیں ہے، جس میں استقامت نہیں ہے، جو جس بات کو درست سمجھتا ہو اس پر قائم نہیں رہ سکتا، is good for nothing۔ تو ایک تو وہ کسی قوم کو بنا نہیں سکتا، یعنی اس میں آگے جا کر کہا ہے نا کہ who build the nation's pillars deep and lift them to the sky۔ ایک تو وہ کسی قوم کا کوئی لیڈر نہیں بن سکتا، اور خود اپنے لیے بھی وہ بیکار ہے۔ بیسک چیز کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بکھیری ہیں، پھیلائی ہیں، ان نشانیوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ انسان کا کیریکٹر ہو، وہ جس بات کو درست سمجھتا ہو وہ اس پر قائم رہ سکے، نہ اسے کوئی دھمکی وہاں سے ہٹا سکے اور نہ کوئی لالچ اس کے پاؤں کو ڈگمگا سکے۔ اور دوسرا شکر، اپریشیٹ کرنا، کسی کا احسان ماننا۔ یعنی بہت بڑا سوال پیدا ہوتا نا کہ جی جو عام بڑے بڑے انٹلیکچوئلز ہیں انہیں یہ نشانیاں کیوں نظر نہیں آئیں؟ خاص طور پر ویسٹ کے جو انٹلیکچوئلز ہیں، بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، کیوں نشانیاں نظر نہیں آئیں؟ ان کا تو حال یہ ہے کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں سے جو علوم سیکھیں، یعنی بہت سے علوم ہیں سائنس کے جن کے موجد مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کتابوں میں سے وہ ذکر ہی نکال دیا ہے۔ یعنی مختلف جو سبجیکٹس کی جو تاریخ ہے، ان علوم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ ان کی ٹیکسٹ بکس کے اندر پڑھیں تو آپ کو 500-600 سال ایسے ملیں گے کہ جس میں کوئی تحقیقی کام ہوا ہی نہیں۔ وہ اصل میں 500-600 سال کون سے ہیں؟ وہ دور ہے کہ جس میں مسلمان سائنٹسٹ نے وہ سارے کے سارے کام کیے ہیں، تو وہ اپریشیٹ نہیں کرنا چاہتے، مسلمانوں کا احسان نہیں ماننا چاہتے تھے، جو اتنے ناشکرے ہوں تو پھر انہیں یہ نشانیاں کیوں کر نظر آ سکتی ہیں؟ تو ان فی ذالک لآیات، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور، ہر صبار کے لیے، انڈیورنگ اور گریٹفل پرسن کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کر رہے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری
عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، جب خبردار کر دیا تمہیں تمہارے رب نے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور یہ بھی یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور موسیٰ نے کہا اگر تم اور زمین کے بسنے والے سب کے سب ناشکرے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. فإن اللہ غنی حمید، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور تعریف کیا گیا ہے. الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تم تک نہیں پہنچی خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی. والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کی. لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا. جاءتہم رسولہم بالبینات، ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ڈال لیے، یعنی حیرت کے ساتھ. وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں تو ہم بہت زیادہ شک میں مبتلا ہیں، کنفیوژن میں مبتلا ہیں. قالت رسلهم، تو ان کے پیغمبر کہنے لگے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے. ویؤخرکم الی اجل مسمى، اور تمہیں ایک اور مدت تک کے لیے مہلت دے. قالوا، وہ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، بھائی تم تو ہمارے جیسے ہی ایک انسان ہو، یعنی تم اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے. فاتونا بسلطان مبین، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی دلیل. قالت لهم رسلهم، اس پر ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، یقیناً ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی تمہارے پاس لائیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما لنا، اور ہمیں کیا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہمیں ہمارے راستے سجھائے ہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم لازماً ثابت قدم رہیں گے ان تمام تکالیف کے باوجود جو تم ہمیں پہنچاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، کافروں نے اپنی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسولوں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے. أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا اپنے دین میں واپس لے آئیں گے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو وحی کی کہ گھبراؤ مت، ہم ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم ضرور آباد کریں گے تمہیں اس سرزمین میں ان کے بعد. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ انعام ہے اس کا
جو بھی میرے حضور جواب دہی سے ڈرتا ہے، وخاف وعید، اور میری ڈانٹ سے خائف ہے، واستفتحوا، تو انہوں نے فیصلہ چاہا، یعنی یہ جو بار بار ان کا تقاضا کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لاتے کیوں نہیں؟ تو یہ وہ فیصلہ مانگ رہے ہیں نا، فیصلہ چکا دیا جائے تمہارے ہمارے درمیان۔ واستفتحوا، تو یہ فیصلہ مانگ رہے ہیں، وخاب کل جبار عنید، تو انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر زبردست اور حق سے دشمنی رکھنے والا ناکام ہوا، خوابہ ناکام ہوا، من ورائی جہنم، یعنی دنیا میں بھی اسے سزا ملی اور اس کے بعد جہنم ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور جہنم میں اسے پلایا جائے گا پانی پیپ کا، یعنی جو انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ان کے اپنے ہی زخموں میں سے جو پیپ بہ رہی ہوگی وہی جو ہے انہیں پینے کے لیے دے دی جائے گی۔ یتجرعہ، وہ اسے پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن پی نہ سکے گا۔ یعنی اگر بہت پیاس بھی کسی شخص کو لگی ہوئی ہو اور اس کو کوئی گندا پانی جو ہے وہ دیا جائے تو وہ، یعنی پانی کی پیاس لگ رہی ہے، جی چاہ رہا ہے، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ اس کو گھونٹ بھر نہیں سکتا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف سے موت اس کی طرف بڑھے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن وہ مر نہ سکے گا۔ یہ بھی جہنم کا ایک خاص معاملہ ہے کہ تکلیف اتنی ہوگی کہ جھٹ اس پر موت آ جائے، لیکن موت آئے گی نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پرپیچول مسلسل تکلیف جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہے، لہذا اسے موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک سخت عذاب ہے کہ جو اس کا منتظر ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ، ان لوگوں کی مثال کہ جو کفر کر رہے ہیں اپنے رب کا، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے راکھ کی مانند ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ جس کو آندھی کے دن، جس کو طوفان کے دن کوئی تیز ہوا یا آندھی جو ہے وہ اڑا کے لے جائے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال کا کچھ بھی حصہ وہاں موجود نہ پائیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے کبھی نہیں نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ کو نئی مخلوق لے آئے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور یہ سب کے سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، اور جو ان میں سے کمزور ہوں گے وہ بڑوں کو کہیں گے، چودھریوں کو کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تو تمہارے پیروکار تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، تو کیا تم ہمارے لیے، کیا تم ہم سے اللہ کے عذاب میں سے کچھ جو ہے وہ دور کر سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی راستہ دکھاتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا، تو اب یہاں ہمارے لیے برابر ہے کہ ہم روئے پیٹے یا صبر کریں۔ ما لنا من محیص، ہمارے لیے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے شیطان کی کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق،
یعنی اپنے دوستوں سے کہے گا جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر جہنم میں چلے گئے. اصل سب سے بڑا تو لیڈر وہ تھا نا. وہ کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق. ارے بھائی تمہارے رب نے تم سے سچا وعدہ کیا. ووعدتکم، اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا. فاخلفتکم، اور میں نے تم سے وعدہ خلافی کر لی. اللہ نے سچا وعدہ کیا، یعنی تم نے اللہ کے وعدے پر اعتماد نہیں کیا، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا، میں نے وعدہ خلافی کر لی. وما کان لی علیکم من سلطان، لیکن یاد رکھو میرے پاس تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا. یعنی میں نے تمہارے پاس ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی تھی. الا ان دعوتکم، ہاں میں نے تمہیں دعوت دی تھی، بلایا تھا. فاستجبتم لی، اور تم نے اپنے فری چوائس سے میری دعوت پر لبیک کہی. فلا تلومونی، اب مجھے الزام نہ دو. ولوموا انفسکم، بلکہ اپنے آپ کو الزام دو. وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں اور نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور میں بری الذمہ ہوں، انکار کرتا ہوں اس شرک کا جو تم نے مجھے دنیا میں اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ہمیشہ اللہ اپنے رب کے حکم سے ان میں رہنے کے لیے. تحیتہم فیہا سلام، ان کی باہم ملاقات کی گریٹنگ جو ہے وہ السلام علیکم السلام علیکم ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. کیا تم نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی اچھی مثال بیان فرماتا ہے پاک کلمے کی، اچھی بات کی، کلمہ طیبہ کی. کا شجرۃ طیبۃ، کہ جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو. اصلها ثابت، کہ جس کی جڑیں گہری جمی ہوئی ہوں. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو دے رہا ہو اپنا پھل ہر آن اپنے رب کی اجازت سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کسی بری بات کی مثال، گندی بات کی مثال ایک خبیث درخت کسی ہے. اجتثت من فوق الارض، جو زمین کی بالائی سطح سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. یعنی ایک وہ درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں، اس کو آپ کبھی بھی اکھاڑ کے پھینک نہیں سکتے. جبکہ ایک جھاڑ جھکاڑ ہے جو زمین کے اوپر پڑا ہے، اس کو بڑے آرام سے اکھاڑ کے پھینکا جا سکتا ہے. یعنی بندہ مومن کی جڑیں مضبوط ہیں اور کافر کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے. کلمہ طیبہ کی جڑیں مضبوط ہیں اور کلمہ کفر کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے. اجتثت من فوق الارض، جسے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے زمین کے اوپر سے. ما لہا من قرار، اور اسے کوئی استحکام حاصل نہ ہو، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا. ثبات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے، دنیاوی زندگی میں بھی وہ فی الآخرت، اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ،
اور اللہ بھٹکائے گا ظالموں کو، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، رمضان کا مہینہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، جس کو بھی نصیب ہو جائے۔